بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ واقعات۔ وفادار اعرابی۔ حجاج ابن یوسف کے دور میں مختلف بغاوتیں ہوتی رہیں جن کو حجاج بڑی سختی سے کچلتا رہا۔ بغاوت کی مرتکب ایک قوم پر اسے غلبہ حاصل ہوا تو اس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ جلادوں نے قتل کرنا شروع کیا۔ جب ایک اعرابی باقی رہ گیا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حجاج اپنے ایک سالار اور معتمد قتیبہ بن مسلم کو بلایا اور کہا کہ یہ شخص آج رات تمہارے پاس رہے گا، کل اسے ہمارے ہاں پیش کیا جائے۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس اعرابی کو اپنے ہمراہ لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس نے مجھ سے بڑی لجاجت سے کہا کہ قتیبہ، اگر تمہارے اندر کوئی خیر کا جذبہ ہے تو میں ایک بات کہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں بتاؤ، کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور کل حجاج مجھے قتل کرنے والا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مجھے گھر جانے دو تاکہ میں لوگوں کی امانتیں واپس کر دوں، حقداروں کا حق ادا کر دوں اور جو کچھ مجھے لینا دینا ہے اپنے ورثاء کو بتا آؤں؟ میں رب العزت کو اپنا کفیل بناتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اس کی بات پر بڑا تعجب کیا اور مسکرایا بھی کہ یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں کل واپس آ جاؤں گا، مجھے جانے دو۔ میں مسلسل انکار کرتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں چھوڑ دوں اور تم واپس آ جاؤ گے۔ اس شخص کا اصرار جاری رہا اور مسلسل میری منت سماجت کرتا رہا، حتیٰ کہ مجھے اس پر ترس آ گیا اور اعتبار کر لیا۔ چنانچہ میں نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی اسے اجازت ملی وہ فوراً اپنے گھر روانہ ہو گیا، اور ادھر اس کے جانے کے بعد مجھے پچھتاوا لگ گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اسے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ واپس آئے۔ ادھر حجاج کا ڈر کہ اس کو قیدی نہ دیا تو اس کا میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بہرحال وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی جو مسلسل غم اور مناجات میں گزاری۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میرے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں فوراً باہر گیا، دیکھا تو وہ اعرابی دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو میری جان میں جان آئی۔ پوچھا کہ واپس آ گئے ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں، تمہارے سامنے تو کھڑا ہوں۔ دراصل مجھے اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا جعلت اللہ کفیلا ولا ارجع، جب میں نے رب العزت کو اپنا کفیل بنایا تھا تو واپس کیسے نہ آتا؟ میں اسے ہمراہ لے کر حجاج کے پاس حاضر ہوا۔ قیدی کو میں نے دربان کے پاس چھوڑا۔ حجاج نے دیکھتے ہی مجھ سے سوال کیا کہ قتیبہ، وہ ہمارا قیدی کدھر ہے؟ میں نے کہا کہ امیر کی خیر اور سلامتی ہو، دروازے پر کھڑا ہے۔ میں دروازے کی طرف لبکا اور اس کو حجاج کی خدمت میں پیش کر دیا اور رات والا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ حجاج نے اس قیدی کو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر دیکھنا شروع کر دیا، گویا وہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے۔ اچانک حجاج کی آواز گونجی، وَهَبْتُهُ لَكَ، یہ قیدی میں نے تمہیں بخش دیا، اب جو اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ میں نے قیدی کو ہمراہ لیا اور باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر قیدی سے کہا جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اعرابی نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور کہا اللہم لک الحمد، اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے اور تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد اس نے نہ کوئی دوسرا کلمہ کہا اور نہ ہی میرا شکریہ ادا کیا اور ایک طرف چل دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اس شخص کو موت کے چنگل سے نکالا ہے، مگر اس نے میرا شکریہ ادا کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا رب کعبہ کی قسم، یہ بدو مجنون ہے، پاگل ہے۔
اگلے دن وہ اعرابی دوبارہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا یا ھذا جزاک اللہ انی افضل الجزا واللہ ما ذهب عنی امسی ما صنعت ولكن کریہت ان اشرک فی حمد اللہ احدا. بھائی اللہ تجھے میری طرف سے بہتر بدلہ دے. اللہ کی قسم میں نے کل جاتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تھی اور اسی کا شکریہ ادا کیا تھا اور تیرا کوئی شکر ادا نہیں کر سکا، اس کا مجھے خیال ہے. تم برا مت ماننا، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ یہ بات مجھے اچھی نہ لگی کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر میں کسی غیر کو شریک کر دوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.